اس نماز میں سورہ فاتحہ تجویز ہوئی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ اختلاف ہے۔ یہ امت اور امت کے ائمہ متفق ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ حنفیہ وجوباً کہتے ہیں اور لوگ فرضاً کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مطلق قرات فرض ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اور ان کے نزدیک حجت حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز میں، کسی بھی امامت میں امام ہی قرات کرے گا اور مقتدیان قرات نہیں کریں گے، وہ خاموش رہیں گے۔ درست بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں قرات کرنا جہری نمازوں میں گناہ ہے، مکروہ تحریمی، گناہ کبیرہ ہے، اور سری نمازوں میں بھی ناپسندیدہ ہے، گناہ کے قریب ہے۔ ہم محجورون عن القراءۃ، ان کو اجازت نہیں ہے امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے پڑھنے کی۔ امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد یہ فرض سمجھتے ہیں، باقی ائمہ مالک اور احمد کے اقوال منتشر ہیں۔ الگ تحقیق ابن کثیر نے لکھا ہے، احمد ابن حنبل بھی امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں ہے۔ اور یہی مسلک مدونہ میں امام مالک کا بیان ہوا ہے۔ اس لیے امام شافعی کے متعلق حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری معارف السنن میں لکھ دے، تفرد بہ شافعی، شافعی اکیلے رہ گئے۔ یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ جمہور کا مذہب پڑھنا ہے، جمہور کا مذہب ترک فاتحہ ہے، ترک قرات۔ خود ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت کے نیچے لکھا ہے، اس وقت یہ بات تو نہیں ہو سکتی، صرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں 3 حدیثیں زیر بحث رہتی ہے۔ ایک عبادہ بن صامت کی جو بخاری، مسلم، ترمذی سب کتابوں میں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید مقتدی کو بھی قرات کرنی ہے۔ لیکن اسی باب میں امام بخاری نے آگے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی، مسیء الصلاۃ کی، جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، اچھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور پیغمبر نے اس سے دوبارہ سہبارہ سہرایا۔ اس میں ہے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو آسان ہو وہ پڑھو، فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کی حدیث مقتدی کے حق میں صریح نہیں ہے، صحیح تو ہے، صریح نہیں، کیونکہ معارض آ گئی ابو ہریرہ کی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی فاتحہ اور عدم قرات للمقتدی دونوں بحث کی، اور اخیر میں جابر ابن عبداللہ کی حدیث پیش کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام۔ امام ترمذی نے اسی پر ختم کیا کہ جن احادیث سے قرات کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول جلیل القدر، اور وہ کہتے الا ان یکون وراء الامام۔ درست بات یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں کہتے، یہ حدیث کا حصہ ہے، مرفوع ہے، متصل و مسند ہے،
اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ روایت ترمذی میں بھی اس طرح ہے اور موطا مالک میں بھی ہے، الا یکون وراء الامام، جابر بن عبداللہ کی۔ تیسری حدیث ابو موسیٰ اشعری کی ہے، اذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرتے ہیں تو مقتدی خاموش رہے، وہ امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے نہ پڑے۔ حرمین شریفین میں امام جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پیچھے پھر الرحمن الرحیم تو ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا حدیث مانتے میں کوئی حدیث پیغمبر کی یا صحابہ کی دکھاؤ کہ پیغمبر کے اوقاف میں صحابہ تھوڑا گھوڑے دوڑاتے تھے۔ پورے دین میں ایک روایت ایک بھی نہیں ہے، سیدھا سمجھو کہ نہیں ہے، خاموش رہو۔ ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی نہ پڑھے، خاموش رہے۔ اور یہ قرآن کے مطابق ہے، اذا قرئ علیہم القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔